اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان موربی، آپ کے اس پروگرام میں جو بات ہے اونلی آن GIPH۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشل میڈیا اور اسلامک ایتھکس۔ ناظرین، ٹاپک سن کے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لو بھائی، وہی باتیں سننے کو ملیں گی جو ہم پہلے سے جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جیسے کہ پردے کی بات، محرمات کی بات، غیبت کی بات۔ نہیں، یہ باتیں تو آپ جانتے ہیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک ایسی قوت بن چکا ہے جو ہر شہر میں، ہر گھر میں، بلکہ ہر ہاتھ تک پہنچ چکا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث مشہور ہے۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، ایک وقت آئے گا جب ہمارا پیغام دنیا میں ایسے پھیلے گا جیسے سورج کی کرنیں ہر گھر میں جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہی دور ہے جس میں اسلام کا پیغام ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہر انسان تک پہنچ رہا ہے؟ اور اگر ہاں، تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا دین کے لیے، اسلام کے لیے فائدہ مند ہے، یا یہ ہمارے اسلامک ایتھکس کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ آج انہی سوالات کا جواب لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت مآب قبلہ حافظ ارفع نجفی صاحب۔ حافظ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آئیے آقا، بسم اللہ، آئیے۔ شکریہ۔ اور آقا، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آقا، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ میں آپ کا اور اس پلیٹ فارم کا بھی شکر گزار ہوں کہ اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کا آپ نے ہمیں موقع دیا کہ لوگوں تک بات پہنچا سکیں۔ آقا، ہم نے بیسیکلی جو بات ہے کہ اندر ہم نے ہمارا ایک طریقہ کار یہ رہا ہے، ہمارا اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو سوسائٹی میں پرابلمز ہیں اس کا حل قرآن اور احادیث سے نکالا جائے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، سوشل میڈیا اور اسلامک ایتھکس۔ آقا، اس حوالے سے میں نے ابھی انٹروڈکشن کے اندر ہمارے ناظرین کو ایک حدیث جو مشہور ہے وہ پیش کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا پیغام گھر گھر میں اس طرح سے پھیلے گا، مفہوم دے رہا ہوں روایت کا، اس طرح سے پھیلے گا جیسے سورج کی کرنیں۔ تو اگر اس حوالے سے سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ پہلی بات آپ اس کا جواب دیں تو پھر ہم اس کے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی عرض تو یہ کہ اس مفہوم کو، اس مضمون کو پر ہمارے پاس کچھ روایات موجود ہیں پراکندہ مختلف حدیث کے مصادر میں۔ کہیں آیا کہ ان امرنا یبلغ ما بلغ اللیل والنہار۔ رسول نے اپنے اور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ ہمارا امر پہنچے گا یا پہنچتا رہے گا جب تک شب و روز جاری و ساری ہے۔ ایک جگہ جو آپ نے کوٹ کیا اس سے قریب تر کو اب میں کوٹ کروں، چونکہ یہ پہلا مضمون زیادہ پایا جاتا ہے روایات میں، لہٰذا میں نے اس کو مقدم کیا۔ جو آپ نے کوٹ کیا، اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو ایک حدیث شریف نبی سے منسوب کہ جس میں نبی مولا کائنات کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اب یہ چونکہ میں پورا جملہ آپ تک اور ناظرین تک اس لیے پہنچا رہا ہوں تاکہ اس کا کانٹیکٹ سمجھ آ سکے۔ یا علی انک و اوصیاءک من بعدک علی منابر من نور۔ اے علی، آپ اور آپ کے بعد آپ کے اوصیاء یعنی باقی 11 ائمہ نورانی منبروں پر ہوں گے اور لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہوں گے مختلف فی ان باتوں کو جن میں لوگوں کا اختلاف ہے حق میں۔ وَإِنَّ دِينَنَا لَيَبْلُغَنَّ، اور ہمارا دین پہنچے گا کہاں تک یا کب تک؟ ما بلغ اللیل والنہار، وہی جملہ جب تک شب و روز چل رہا ہے یا جہاں تک شب و روز جاتے ہیں یعنی مغرب و مشرق میں۔ پھر فرماتے ہیں وَتُنْشَرُ رَایَتُكُمْ، اے علی آپ کا پرچم، اب لوگوں نے اس سے مراد پیغام لیا، پہنچے گا کہاں تک؟
کما تنشر الشمس یا تنشر الشمس ضوءها، ویسے آپ کا پیغام پہنچے گا جیسے سورج اپنی روشنی کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ حدیث تو ہمارے پاس مصادر میں موجود ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں ذیشان بھائی کہ آیا اس قدر صحیح ہے کہ اس کی بنا پر فتویٰ دیا جا سکے، تو یہ ایک مستقبل کی خبر ہے، غیبی خبر ہے، عملی مسائل سے تعلق نہیں رکھتی ہے، اور چونکہ مضمون متکرر ہے لہذا ہمارے لیے اطمینان بخش ہے۔ اگر میں یعنی یہ سوال آپ کے اسی جواب کے ساتھ، جس طرح آپ نے ایک حدیث کو کوٹ کیا، تو آپ کے اسی جواب سے ایک سوال اور مجھے آیا کہ کیا میں یہ مان سکتا ہوں کہ یہ حدیث ائمہ اطہار علیہ السلام کی موجودگی میں تو اسی طرح سے تھی کہ آپ ائمہ اطہار علیہ السلام سے ڈائریکٹ سن رہے حدیث کو، آج جب کہ ائمہ ہمارے درمیان ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے، تو کیا ہم اس کا ذریعہ سوشل میڈیا کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث سوشل میڈیا کے تھرو ہم تک پہنچے گی؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس پر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے آج کے دور میں سوشل میڈیا کو ایک ہوا سا بنا لیا ہے۔ سوشل میڈیا کی مثال، ایک جملہ حوزوی ٹرم میں کہوں پھر مثال دے کر سمجھاؤں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ سوشل میڈیا کے اندر طریقیت ہے، موضوعیت نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو اٹ سیلف کے لیے نہیں کرتے واجب کی نیت سے، مثلا ہم وضو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم نماز پڑھیں مثلا، تو نماز وہ ہدف ہوتا ہے جس کے لیے ہم وضو کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حوضے میں کہ وضو میں طریقیت ہے اور کر رہے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا ایک ٹول ہے، اسے ایز اے ٹول سمجھا جائے، یہ کوئی ہدف یا منزل نہیں ہے۔ اچھا، جب اسے ہم ٹول سمجھیں گے تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک زمانے میں جب لاؤڈ اسپیکرز ایجاد ہوئے دنیا میں اور لاؤڈ اسپیکرز عام ہوئے، تو اس زمانے کے دیندار طبقے میں یہ بحث ہوئی کہ آیا لاؤڈ اسپیکرز کو دینی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو جس طرح سے آج مائکرو فون ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اسی طرح سوشل میڈیا بھی ایک ٹول ہے، اٹ سیلف اس میں کوئی موضوعیت نہیں ہے کہ ہم خاص طور سے اس پر کوئی حکم لگائیں۔ غور کریں، آیا رسول کی یہ حدیث، اب یہ ہم اپنے آپ کے سوال کے دوسرے اور زیادہ اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں کہ آیا رسول کی اس حدیث کو، تھوڑا عامیانہ لہجے میں کہہ رہا ہوں، آیا سوشل میڈیا پر فٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے پاس ایک امراض میں سے ایک مرض ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے پیغام پہنچے، اور سوشل میڈیا کے مسائل میں سے بھی ایک مسئلہ ہے کہ علماء تک ہر دور میں یہ حدیث پہنچی ہوئی تھی، علماء کے پاس تھی، ان کے گھروں میں، ان کے مکتبات میں یہ کتب میں موجود تھیں۔ اب یہ احادیث بفضل سوشل میڈیا، بفیض سوشل میڈیا، یہ عوام الناس تک پہنچ گئی ہیں، ہر بڑے چھوٹے کے ہاتھ لگ رہی ہیں۔ اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہر قسم کی حدیث کو اپنی ذاتی پسند ناپسند کے اعتبار سے، اپنے ذاتی معاملات کو دیکھتے ہوئے، اپنی سوچ کو دیکھتے ہوئے فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اسی حدیث کو لے لیجئے کہ نبی نے جب فرمایا مولا علی سے، تو یقیناً نبی اور مولا علی اپنے علم سے جانتے تھے کہ یہ دور بھی آئے گا، اور اس کے بعد والے دور کو بھی جانتے تھے، مگر جو ان کا مخاطب تھے، جو لوگ تھے جنہیں یہ بتایا جا رہا تھا، ان کی 7 نسلوں کو بھی نہیں خبر ہوگی کہ ایسا دور حدیث تھا، سوشل میڈیا سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ آج کا انسان جب اس ترقی یافتہ دور میں اس حدیث کو پڑھ رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کیوں نہ اسے سوشل میڈیا پہ فٹ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر یعنی اسی سے ہم آگے چلتے ہیں، اور پھر میرا سوال ہے کہ کیا سوشل میڈیا ایسا ذریعہ ہے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے سب سے زیادہ مثبت اور با اثر ذریعہ بن سکتا ہے؟ اور اگر اور کیا ہم اسے ڈیجیٹل ممبر کہہ سکتے ہیں؟ اس بارے میں یہ عرض کروں گا ذیشان بھائی کہ اگر عمومی طور پر آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیولوجی اور نظریہ پہنچانے کا سب سے مضبوط ذریعہ، ایک زمانے میں پرنٹ میڈیا تھا، صحیح، پھر میڈیا آیا، صحیح، اور اب سوشل میڈیا ہے، بالکل صحیح۔ تو یقیناً یہ بات واضح، عمومی طور پر چونکہ پیغام پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا آج طاقتور ترین پلیٹ فارم ہے، تو لہٰذا پازیٹیو پیغام اور بالخصوص دین کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی یہ سب سے زیادہ طاقتور پلیٹ فارم ہے، اگر صحیح ہاتھوں میں ہو اور صحیح انداز سے اسے استعمال
کیا جائے. اور جو آپ کے سوال کا دوسرا اور جاذب حصہ، کیا اسے ڈیجیٹل ممبر کہا جا سکتا ہے؟ تو اگر عوام برا نہ مانے، میرے نزدیک اس تعبیر میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے. چونکہ ممبر بھی جو ہے، اب یہ بہت نازک بات ہے، ممبر بھی ایک ٹول ہے. ممبر کی اہمیت اس وجہ سے تھی کیونکہ اس پر رسول آ کر خطبہ دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول کے بعد دوسرے افراد آئے تو اس ممبر کی وہ ویلیو نہیں رہی جب تک کہ مولا علی دوبارہ اس پر نہ آ گئے. صحیح، بالکل صحیح. اسی طرح دربار شام میں بھی وہی صحیح ممبر تھا. صحیح. یعنی اس سے زیادہ سجا ہوا ممبر تو کوئی نہیں تھا جو حاکم شام نے دربار شام میں سجایا ہوا تھا. صحیح. ہر قسم کا ہیرا اور جواہرات اس پر تھے. بالکل ایسے ہی. مگر چوتھے امام کی نگاہوں نے اسے لکڑیوں کا انبار دیکھا، ممبر نہیں دیکھا. کیا بات ہے. جبکہ غدیر کے میدان میں اونٹوں کی پالانیں تھیں، مگر وہ بھی ممبر ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ صحیح انسان، حقدار انسان حق نشر کرنے کے لیے اس کو ایز اے پلیٹ فارم یوز کرا تھا. ممبر کا مطلب صرف پلیٹ فارم ہوتا ہے. صحیح صحیح. اس اعتبار سے کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا ہے لہٰذا ممبر ہے، تو ڈیجیٹل ممبر بھی کہا جا سکتا ہے. مجھے پرسنلی اس میں کوئی پریشانی نہیں لگتی ہے. چلے سر، یہاں تک تو ہم پہنچ گئے. اس کے آگے جو میرا اگلا سوال ہے وہ بڑا یعنی اب ایک الگ اینگل سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسی سوشل میڈیا سے دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے کنٹینٹ یا کچھ ایسی باتیں، کچھ نہیں کئی ایسی باتیں شیئر ہوتی ہیں یا لوگوں تک پہنچتی ہیں. اب تو ہر گھر میں پہنچ گیا نا، تو ہر ہاتھ میں آ گیا سوشل میڈیا. تو کچھ ایسی باتیں کہ جس سے دین کو، عقائد کو، میں کیا کہوں، اصول دین کو، بلکہ پورے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے. صحیح. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے. انسان کا پورا دین ہل جاتا ہے. جیسے کہ دو لوگوں کے درمیان ایسے ڈسکشن ہو رہی ہے اور وہ دونوں ہی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا اہل کے پاس ہو، اچھا دونوں ہی ایسے ہیں کہ جو وہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان والا حساب کتاب. وہ دو لوگ جب آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے دوسرے لوگوں کے لیے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. اچھا وہ دو لوگوں نے تو ایسا لبادہ اڑایا اور اتنی کانفیڈنٹلی وہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو ایسا لگے یار کیا پڑھا لکھا آدمی ہے. اور بھائی آج کل تو آپ کہہ رہے ہو نا کرائٹیریا یہی ہے، ذرا سا تھوڑا سا کسی کے پاس پریزنٹیشن سکلز ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو اب وہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. تو کیا یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا سے کنفیوژنز بڑھ رہی ہیں یا نقصانات ہو رہے ہیں دین کو؟ دیکھیں اس میں بھی میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو، سمجھدار انسان کو، اب یہ میں نے ازیوم کر لیا ہے کہ جو ہمارا ناظر اور سامع ہے وہ سمجھدار ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہے، تو اسے یہ بات اور یہ ان باتوں میں ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے. دیکھیں دو باتیں شروع سے ہم کہہ رہے ہیں نا، آیا سوشل میڈیا دین کے پرچار کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. دیکھیں ایک بہت بیسک بات مجھے ایز اے ریلیجس اسکالر اور دینی طالب علم بھی، کہ میں نے دین کا لباس پہنا ہو، صحیح مجھے بھی سمجھنی ہے، ہمارے سوشل میڈیا کنزیومر کو بھی سمجھنی ہے، صحیح ہر مومن کو سمجھنی ہے صحیح کہ جب بھی کوئی انسان سوشل میڈیا پر دین پھیلا رہا ہے، وہ دین نہیں پھیلا رہا ہے، وہ دین کے بارے میں اپنی سمجھ اور اپنی فہم پھیلا رہا ہے. صحیح بالکل صحیح. وہ جو دین ہے نا وہ محمد و آل محمد نشر کرتے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں وہ صلاحیت ان کے پاس ہے کہ ان کا کہا دین ہے. بے شک ایسا ہی. میرا کہا دین نہیں ہے، بالکل آپ کا کہا دین نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں جو جتنا بڑا درس تفسیر بھی دے رہا ہوں نا، اس کا حتیٰ ہمارا مرجع تقلید جب وہ فقہی مسائل پر فتویٰ دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ دین ہے، وہ کہتا ہے یہ دین کے بارے میں میری سمجھ ہے. صحیح. مگر چونکہ میں نے 50 سال محنت کی لہٰذا میری سمجھ تمہاری سمجھ سے تو زیادہ ہی حق کے مطابق ہوگی. صحیح. غور کریں جسے ہم کہتے ہیں واقعی کے قریب تر ہونا. بالکل صحیح. تو ہماری عوام کو، ہمارے لوگوں کو اس بات کو بخوبی سمجھنا چاہیے کہ دین کی بات، دین کی ہر بات دین نہیں ہے. صحیح بالکل صحیح. وہ اس بات کو کہنے والے کی فہم اور اس کی سمجھ ہے. اب ظاہر ہے وہ جس معاشرے میں پلا بڑھا ہے یا اس کی فہم کا جتنا قد ہے، جتنی ویلیو ہے، وہ دین کو اتنا ہی سمجھے گا. وگرنہ جو حقیقی دین ہوگا، جو آپ کی حدیث بھی جو آپ نے پیش کی تھی، رسول کی حدیث، ہمارا پیغام پہنچے گا، ہمارا امر پہنچے گا، وہ تو حقیقت میں ظہور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بعد پہنچے گا. یا جیسے قرآن کی آیت ہے، صحیح، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کیوں بھیجا؟ تاکہ ہر دین پر اسے غالب کر دے. یہ بھی حقیقت میں تو ظہور کے بعد ہی ہوگا.
ہم جو کر رہے ہیں وہ دین کے بارے میں یا وہ دین کی باتیں ہیں یا وہ دین کے بارے میں ہماری سمجھ. اب سوال میرا یہاں پر یہ بنتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے کنٹینٹ شیئر ہوتے ہیں جس کی اوتھینٹسٹی ڈاؤٹ فل ہے. بالکل, یعنی شک ہے ان کی اوتھینٹسٹی پر. جی صحیح. اگر ایسا ہے تو ہر مسلمان کو اوتھینٹسٹی کے اس ڈاؤٹ فل, یعنی جس طرح سے ڈاؤٹ فل اوتھینٹسٹی, یعنی جس میں جو بھی کنٹینٹ ہے اوتھینٹسٹی تو ڈاؤٹ فل ہے, اب ہر انسان اس میں احتیاط کیسے کرے, کیسے محتاط رہے, یعنی کیا کہیں گے کہ کس طرح سے اس پہ محتاط؟ دیکھیں, عمومی طور پر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے لیے اور بالخصوص یہ جو احادیث والا معاملہ ہے اس پر ایک جملے میں جو میرے اور آپ کے نوے امام تقی جواد علیہ السلام نے ایک فارمولہ دیا سوشل میڈیا پہ کے اعتبار سے کامیاب ترین فارمولہ ہے. اچھا, میں اس کو سوشل میڈیا سے خاص نہیں کر رہا ہوں, ہماری زندگی میں عمومی طور پر چاہے جس بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو, آپ کی گاڑی خراب ہو جائے نا تو بھی یہ حدیث آپ کے لیے کام کی ہے. صحیح. 4 لوگ آ کر آپ کو مشورہ دیں گے, آپ روڈ پر کھڑے ہوں گے, آپ کے گھر خدا سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے, کوئی بیمار ہو جائے ہر وہ شخص جو عیادت کرنے آئے گا وہ ڈاکٹر بن کے آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے. جی جی. مولا تقی فرماتے ہیں لو سکت الجاہل مختلف الناس, اگر جاہل خاموش رہے لوگوں میں اختلاف ختم ہو جائے. کیا بات ہے. چاہے وہ عمومی طور پر سوشل میڈیا پر مناظرہ کرنے پر کے اعتبار سے ہو, جو آپ نے شروع میں سوال بھی کیا, یا چاہے وہ حدیث نشر کرنے پر ہو. اچھا, پھر اس کے ضمن میں ایک بات کروں کہ اچھا اس میں جنریشن ایک بہت اہم ایشو ہے, تھوڑی سی حساس بات کر رہا ہوں, کریں مرضی آپ لوگوں کی ہے. بالکل صحیح کریں. کہ جنریشنز جو ہے نا اس کا گیپ ایک بہت بڑا ڈفرینشیٹر ہوتا ہے مختلف ٹولز کے یوز میں. یعنی جو ٹول جس ایرا میں ایجاد ہوتا ہے نا, صحیح, اس ایرا کے لوگ یا اس ایرا کی جنریشن وہ بہتر ہم آہنگ ہوتی ہے بنسبت اس سے پچھلے ایرا کے. صحیح. ہم یہ ایک عمومی طور پر ایک پیٹرن دیکھا گیا ہے کہ آپ کو انڈر 30 جوان سوشل میڈیا پہ احادیث نشر کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا اس انداز سے, اگر پرسنٹیج وائز بات کریں, جتنا ابو 30 ہے, اسپیشلی ابو 40 ابو 50, جتنا آپ دور جاتے رہیں. بزرگوں کا احترام اپنی جگہ ہمارے سر آنکھوں پہ. اچھا, وہ ان کا انٹینشن بہت گڈ ہوتا ہے. صحیح. لیکن وہ چونکہ وہ پلیٹ فارم ان کے ایرا کا نہیں ہے. صحیح. تو وہ اس کے یوز کیس کو اس طرح سے نہیں سمجھ پائے. بالکل صحیح. ایسے کتنے گروپ ہوں گے ذیشان بھائی آپ کے فون میں جن کو آپ کھول کے بھی نہیں دیکھتے ہوں گے, جن پر صرف آپ کے ایلڈرز, آپ کے جاننے والے لوگ صرف ہر چیز فارورڈ کر رہے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. یہ بہت حساس معاملہ ہے. ایک حدیث جو آپ نے بھیجی, دیکھیں انٹینشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, انٹینشن نیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن نیک انٹینشن کے ساتھ بھی اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو بعض اوقات اس کی یہ نیکی اسے نقصان زیادہ پہنچاتی ہے. فائدہ میں اب تک اسی بات پر ہو گیا. معذرت, میں یہ آپ کی بات کو ہی لے کے چل رہا ہوں. میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ دین کی کوئی بھی بات ہو اللہ وہ لے کے آگے فارورڈ کرنا ثواب جاریہ ہے. یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے یہ 50 لوگوں کو یہ حدیث فارورڈ کر دی تو آپ کا یہ فلاں کام ہو جائے گا, پروردگار آپ کو اس کا اجر دے گا. یقین جانے یہ کام SMS کے زمانے سے ہو رہا ہے. جی جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یعنی بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ کمپنیز اس میسج کو پھیلاتی ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہرحال اب غور کیجیے گا, یہ اتنا حساس مسئلہ ہے. ہم لوگ ایز اے معاشرہ ایک بیماری کا شکار ہے. صحیح. جس کو سائیکولوجی کوئی اور نام دیتی ہے. صحیح. یعنی سائیکولوجی کی ٹرم میں اگر ہمارے جوان دوست سرچ کریں گے تو ان کو فوراً مل جائے گا. آج کل ہر مرض کی دوا ان کے پاس موجود ہے. کہ جب انسان کے پاس انفارمیشن کی بہتات ہو جائے, صحیح, انفارمیشن کی بارش ہو جائے, بھرمار ہو جائے, تو وہ ایک مینٹل کرائسس میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا ذہن اس بات سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے کہ مجھے ایک تو اس میں صحیح غلط کو الگ کرنا ہے, دوسری بات اس سے زیادہ اہم کہ یہ انفارمیشن مجھ تک اس لیے آ رہی ہے تاکہ میں اپنی عملی زندگی میں اسے شامل کروں, اس پر عمل کروں. صحیح. اور خود کو بہتر بناؤں. صحیح. پھر وہ اس انفارمیشن کی ریس میں سائیکولوجیکلی ایسا گرفتار ہو جاتا ہے کہ خود کو اس سے نکال نہیں پاتا. صحیح بات ہے. یہ سائیکولوجیکل وہ ہے. قرآن کی اصطلاح میں, قرآن کی آیت میں اس بیماری کو بیان کیا گیا. اور آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا پہ ہم نے اپنا ایک بیڑا لیا ہوا ہے, جو دین کی بات ہو
وہ ہم پہنچا دیں آگے والے. نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھی ہوئی ہے. افسوس قرآن یہ ہے کہ ہم اس شخص کو خاص طور سے فارورڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جس سے یہ بدگمانی ہے کہ اس شخص میں یہ برائی ہے. یہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. ہاں ہمارے رشتہ داروں میں بالخصوص. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہر گمانی. قرآن کی اصطلاح میں سورہ بقرہ آیت اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے رہا ہے آیت 44. پہلے آیت اتنی پریکٹیکل نہیں تھی کہ یقیناً تھی. سوشل میڈیا کے بعد پریکٹیکلی اس کی پریکٹیکلٹی 1000 ٹائمز ملٹیپلائی ہو گئی ہے. قرآن اس بیماری کو یوں تعارف کراتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب جبکہ تم کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو. کیا بات ہے. واہ. یہ قرآن کی اصطلاح میں اس بیماری کا تعارف ہے. واہ. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان والوں کو کام وہ بات کہتے کیوں ہو جسے انجام نہیں دیتے. خود عمل آپ نے 50 میں سے ایک پر بھی نہیں کیا. جو حدیث دیکھی اچھی ہے فارورڈ. لم تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. اچھا پہلے تو آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ حدیث ہے بھی یا نہیں. یا کسی زندگی میں ناکام انسان کے دل میں کوئی احساس اٹھا اور اس نے مولا علی کے نام سے اس احساس کو ڈال دیا. یہ بہت بالکل صحیح ایسا ہی. یعنی اللہ معاف کرے کتنے ایسے ناکام عاشق ہیں جو اپنی باتوں کو مولا علی سے جوڑ کر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. آپ تک بھی وہ کوٹس پہنچے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی. مولا کائنات منزہ ہیں مبرہ ہیں ان اقوال سے. پھر لم تقولون ما لا تفعلون. کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. خدا کے نزدیک وہ خدا کے جس کے نزدیک قیامت تک کا عرصہ بھی چھوٹا عرصہ ہے نا. صحیح. اللہ کے نزدیک کلمح البصر ہے. صحیح. پلک جھپکنے کی. وہ اگر کسی بات کو کہے کبر مقتن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. تو پہلی بات تو ہم اپنے اگر یہ ایک عادت بنا لیں اپنی زندگی میں ویلیو ایڈ کر لیں کہ وہ بات وہ اچھی بات وہ حدیث کے جو ثابت ہوئے امام نے فرمائی ہے میں جب تک اس پر عمل نہیں کر لوں میری ذمہ داری نہیں ہے. نہ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ میں اس کو لوگوں تک پہنچاؤں. یقین کریں 99.9% فارورڈڈ میسیجز خود بخود بند ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری یہ اگر ایک زاویہ آپ نے بتایا جی. ایک وہ باتیں جو میں جب تک خود نہ عمل کروں آگے فارورڈ نہ کروں. کم از کم میں بات کر رہا ہوں اوتھینٹسٹی کی. ہاں بالکل. میرا سوال اس میں اوتھینٹسٹی کا بھی ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. بس مجھے بات اچھی لگ رہی ہے. بارہ اچھا لگ رہا ہے. مولا کا نام ہے. جی مولا کا نام ہے. مولا کا نام قرآن کی آیت ہے. چلے مثال کے طور پہ یوں بھی لے لیتے قرآن کی آیت ہے یا امام معصوم کا نام ہے یا نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. ہم اس حوالے سے ایک کوٹ لیتے اور ہمارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے ہمارے ذہن کو بہت اچھی لگتی ہے. یار کیا اچھی بات کی ہے. اس سے فارورڈ کر دیتے. صحیح ہو گیا. اس کی اوتھینٹسٹی مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں فارورڈ کر رہا ہوں. کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ میں تو یہ سمجھ کے فارورڈ کر رہا ہوں معذرت کہ میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں. میں دین پھیلا رہا ہوں. بالکل ایسے. بالکل ایسے. دیکھیں اس میں بہت سیدھا سمپل فارمولہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو اطمینان نہیں ہو کہ یہ امام معصوم کا فرمان ہے یعنی کسی حدیث میں کسی کتاب میں موجود ہے. صحیح. آپ بنیادی طور پر اس کو نشر نہ کریں. کیوں؟ اگر آپ نے نشر کر دیا اور وہ امام معصوم کی بات نہ ہوئی کسی حدیث کی کتاب میں وہ حدیث موجود نہ ہوئی اور ایسی سینکڑوں حدیث ہم تک آتی ہیں جی. یا تو لوگ اتھینٹسٹی معلوم کرنے کے لیے بھیجتے ہیں یا لوگ فارورڈڈ بھیج رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور یعنی کئی بار ایسا ہوا ہے ذیشان صاحب کہ غرل الحکم کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور میرے پاس واٹس ایپ پہ ایک حدیث فارورڈ ہوئی غرل الحکم سے. تو مجھے کتنی دیر لگنی ہے اس کا ریفرنس چیک کرنا. میں نے چیک کیا کہیں نہیں تھی. بالکل ایسے ہی. اور میں حیران رہ گیا کہ ایسی کون سی جلد ہے اس کتاب کی جو مجھے پبلشر نے نہیں دی جس میں یہ حدیث ہے. تو اگر آپ ایسا کچھ نشر کر رہے ہیں امام معصوم کے نام سے جو آپ جسے کہتے ہیں جو واقع میں امام نے نہیں فرمایا امام کی حدیث نہیں ہے تو یہ امام پر جھوٹ باندھنا ہوگا. اور اس کے فقہی آثار بھی ہیں اگر آپ انٹینشنلی یہ کام کریں. جیسے روزے کے مبتلات میں ایک مبتلا ہے کہ اللہ رسول یا ائمہ سے جھوٹ باندھنا. یہ کیا ہے؟ انٹینشنلی ہو تب کی بات کرو تب روزہ تک باطل ہو جائے گا آپ کا. ایک انسان یہ کہ خود جھوٹ بولے کسی مومن سے جھوٹ باندھے. ایک بار ہے کہ رسول یا امام معصوم سے جھوٹ باندھے. تو احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب آپ کا شعبہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اچھی بات پہنچی آپ کو اچھی لگی آپ پروردگار کا شکر ادا کریں. پروردگار تو نے میرے علم میں اضافہ کیا. یہ آپ کا نہ شعبہ ہے نہ ذمہ داری ہے. جتنا زیادہ احتیاط کر سکیں. بالکل صحیح. کوئی صحیح حدیث آپ لوگوں تک نہ پہنچائیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر کوئی غلط حدیث
جو نہیں تھی حدیث اور آپ نے کسی ایک شخص تک بھی پہنچا دی, اس کا نقصان زیادہ ہے. تو لاجک اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بہت اگر یہ لگ بھی رہا ہو کہ اوتھینٹک ہے, کافی حد تک اس کو یقین بھی ہو, تب بھی وہ نہ فارورڈ کریں. بالکل ہے. کیا ضرورت ہے اس طرح کا رسک لینے کی کہ جس میں میں کوشش کرنے جاؤں نیکی کرنے کی اور اپنے گلے. ایک مزے کی بات آپ کی خدمت میں کروں, ہم نے ممبروں سے یا ویسے کتنا سنا ہے خاموشی کی فضیلت پر. ہاں, سوشل میڈیا کے دور میں خاموشی کی تمام فضیلتیں اس شخص کو بھی حاصل ہوں گی جو سوشل میڈیا پر خاموش رہے. صحیح. یعنی نشر و اشاعت میں خود پر قابو رکھے. صحیح. تو ان تمام روایات کا احترام کرتے ہوئے انسان سوشل میڈیا پہ بھی جتنا خاموش رہے اتنا اس کے حق میں بہتر ہے. بالکل صحیح. آگا جیسے آج کا نوجوان سوشل میڈیا کا سب سے بڑا یوزر ہے, ٹھیک ہے نا, آج نوجوان سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کو. کیا انہیں اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں یعنی ایک ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے اگر ہاں تو کیا کس طریقے سے وہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کو یا سوشل میڈیا کو یوز کریں؟ یعنی میں نے 2 سوالات کی, کیا انہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ کا جواب اس میں ہاں ہے تو پھر کس طرح سے اس میں اپنا کردار ادا کریں؟ دیکھیں, اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ شاید ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں جو آپ کے ان دونوں مسائل کا جواب دے دے. اچھا, بنیادی طور پر اب اس بات سے چھٹکارا تو نہیں ہے کہ نوجوان دوست سوشل میڈیا یوز نہ کر رہا ہو. ایک ٹول ہے, صحیح, یوز ہو رہا ہے, اچھے میں بھی برے میں بھی. تو ضروری ہے کہ انسان اس کو یوز کرے تو اچھائی میں کرے. اور ہمارے اساتذہ مثلاً آیت اللہ سید منیر الخباز حفظہ اللہ, وہ چونکہ ان سے میں نے اس بیان کو پڑھا لہٰذا خاص ان کا نام لے کر نقل کر رہا ہوں, مگر اور ہمارے اساتذہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ آج کے دور میں نوجوان نسل اس سوشل میڈیا کو اچھے انداز سے پیغام حق کی ترویج کے لیے استعمال کرے. صحیح. اس کے تمام شرائط و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے. یہ تمام شرائط و ضوابط جو ہے نا, یہ اصل معاملہ ہے. ترویج تو سب کر رہے ہیں. صحیح. وہ شرائط و ضوابط کب پورے ہوں گے کہ جب انسان خود اتھارٹی ہو یا کسی اتھارٹی کے انڈر اس کے سپرویژن میں یہ کام کر رہا ہو. صحیح. پلیٹ فارمز ہونے چاہیے جیسے آپ کا پلیٹ فارم ہے الحمدللہ, کہ جہاں سوشل میڈیا پہ باطل کی اتنی آوازیں ہیں, وہاں اہل بیت کا پیغام پہنچانے والی آوازوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے, کوانٹٹی وائز بھی. صحیح. اور بہت زیادہ اہم کوالٹی وائز. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. اس کے بغیر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو چھوڑ دیجئے, وہ زیادہ بہتر ہے. صحیح. لیکن یہ کب ہو سکتا ہے؟ درست انداز سے. یعنی نوجوان اپنی خدا کی عطا کردہ جو طاقت ہے, ان کے پاس جو انرجی ہے, اس کو دین کی نشر و اشاعت میں سوشل میڈیا پہ سرو کر کے کب فائدہ دے سکتے ہیں معاشرے کو, کہ جب وہ انڈر دا رائٹ سپرویژن ہو. اور کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ پیغام یہاں تک کے لیے بالکل صحیح, کافی ہے. اچھا, اب جو دوسرا سوال تھا, تو کام تو ہونا چاہیے اس کی شرائط و ضوابط کے ساتھ. علماء, بزرگ علماء تاکید کرتے ہیں, تلقین کرتے ہیں, انڈر دا رائٹ سپرویژن. ہاں, اب وہ انڈر دا رائٹ سپرویژن کیا ہوگا, یا جن اقدار کا انہیں خیال رکھنا ہے, کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے. اب وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ قرآن مجید میں پروردگار نے ارشاد فرمایا, بڑی سادی آیت ہے. قرآن نے اللہ فرماتا ہے 30ویں پارے میں آیت موجود ہے, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیا کھا رہا ہے, اپنے کھانے کی طرف نگاہ کرے, طعام کی طرف نگاہ کرے. You should know what you are eating. تو بڑی سمپل سی بات ہے, یہ اتنی سادی بات ہے. کیوں؟ انگریزی کا وہ مشہور محاورہ بھی ہے, you are what you eat. بالکل صحیح. آپ کی غذا ہی آپ کے بدن کے خلیوں کو, سیلز کو تشکیل دیتی ہے, اور آپ کی صحت ویسی ہی ہوتی ہے جیسا آپ کھانا کھاتے ہیں. بڑی بنیادی سی بات ہے. لوگوں میں آج کل ایک کلچر بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ ہونا چاہیے کہ لوگ ہائیجینک فوڈ کنزیوم کرتے ہیں تاکہ صحت مند رہیں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. اب غور کیجیے گا کہ راوی ہے, اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو محمد ابن مسلم ہے رحمۃ اللہ علیہ, فقہاء عظام میں سے. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آتا ہے. تمام سوشل میڈیا کنزیومرز کے لیے اور سوشل میڈیا سے ریلیجس کنٹینٹ کنزیوم کرنے والوں کے لیے ہماری طرف سے یہ پیغام بھی ہے اور تحفہ بھی ہے. راوی آیا 5ویں امام کے پاس اور پوچھنے لگا, مولا
قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف، اپنی غذا کی طرف۔ اب ویسے اگر میں کسی لیمین کو یہ بات سناؤں تو وہ لیمین تو یہی کہے گا اس میں تو بڑا واضح ہے، اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، سادی بات ہے، اس میں سوال کی گنجائش، سوال کی گنجائش۔ مگر وہ بھی آپ امام، کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم ہے، وہ یعنی وہ فقیہ فقیہ ہے۔ محدث، اچھا، یعنی ابھی وقت نہیں ہے کہ محمد ابن مسلم کا مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام سے آ کر سوال کرے، کیوں؟ کیونکہ امام کے در کا پلا ہوا تھا، کیا بات، جانتا تھا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے تو 70 باطن بھی ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ باطن صرف محمد و آل محمد بتا سکتے ہیں، کیا بات ہے۔ لہٰذا کسی دائیں بائیں کسی جگہ نہیں گیا، پانچویں امام کے پاس آئے، مولا اس آیت کا اتنی سامنے کی بات ہے، مولا اس کا مطلب بتائیں۔ اور مولا نے اس سے نہیں کہا کہ یہ تو کتنی سادی بات ہے، ہم سے کیا پوچھنے آ گئے، مولا نے اسے مطلب بتایا، اور کیا گہرا مطلب بتایا، اور سبحان اللہ یہ کام امام کی ذات کو ہی زیب دیتا ہے اور وہی حق انداز سے کر سکتے ہیں۔ جو فرمایا اے محمد ابن مسلم، اس آیت کا ایک باطنی معنی، ڈیپر میننگ جسے کہتے ہیں، جسے ہم تعویل کہتے ہیں، جو سوائے راسخون فی العلم یعنی محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی 15واں شخص نہیں جانتا۔ صحیح صحیح۔ مولا فرماتے ہیں محمد ابن مسلم، اس کا مطلب یہ ہے، ای اس آیت سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے ینظر الی علمہ ام من یاخذ، انسان کو چاہیے کہ جو نالج، جو علم وہ کنزیوم کر رہا ہے، وہ سے غور کرے کہ وہ کس سے اخذ کر رہا ہے، واہ نالج کس سے کنزیوم کر رہا ہے۔ واہ، سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے نوجوان کو بھی اسی بات کا خیال رکھنا ہے، اور وہ جو کسی رائٹ سپرویژن میں پلیٹ فارم چل رہے ہیں اسے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ انسان اپنا علم، اور بالخصوص دین کا علم کہ جس پر اس کی آخرت ٹکی ہوئی ہے، صحیح، آخرت کی نجات ٹکی ہوئی ہے، سب سے اہم ترین معاملہ کس سے لے رہا ہے، اپنی نالج کس سے کنزیوم کر رہا ہے۔ کیوں مولا کائنات کا بڑا مشہور فرمان من اصغى الى ناطق فقد عبد، نہج البلاغہ میں بھی ہے صحیح، کہ جو کسی بولنے والے کی، کسی بات کرنے والے کی بات پر کان دھرے، اصغى یعنی لسن کرے، غور سے سنے، یعنی عمل کرنے کی نیت سے سن رہا ہے، یہ نہیں کہ راہ چلتے ہوئے کان یاد۔ من اصغى الى ناطق، جو کسی بولنے والے کی بات پر غور کرے، کان دھرے، عمل کرنے کے لیے سنے، فقد عبد، گویا کہ اس نے اس کی بندگی اختیار کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ اسے جہاں چاہے گا موڑ دے گا۔ لہٰذا بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے ریلیجن کو، اپنے دین کو، اپنے عقائد کو، اپنے اخلاق کو، اپنی فکر کو کیا آیا صحیح در سے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے۔ یعنی اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ کس سے لیا جا رہا ہے، اللہ، یعنی یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی انسان چلے اگر ایسے ہی، میرا خیال ہے اس پر اس سے زیادہ آن ایئر بات نہیں ہو سکتی ہے، جہاں تک میں بھی بالکل صحیح ہے، بالکل سمجھ میں آتی ہے بات، بلکہ آگا بہت ساری چیزوں کا اس ایک دو لائن کے اندر بہت ساری چیزوں کا جواب ہے، بلکہ اس حدیث میں بہت ساری چیزوں کا جواب ہے جسے ہم نارملی، یعنی خود سیلف یہ حدیث اتنی سادی تھی کہ یعنی کوئی بھی اس کو سنے تو وہ کہے یار بات تو وہی ہوئی نا، کھانا کھائیں، ہائیجینک کھائیں، ہیلتھ کا خیال رکھے، اپنے آپ کو اسی کھانے سے بنائیں آیت۔ لیکن یہاں اس کے بعد، اس آیت کے بعد اب جب امام معصوم بتا رہے ہیں تو اب امام معصوم بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر بات تھی کیا، روحانی غذا بھی اس میں شامل ہے۔ کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ آگا مجھے بتائیں آپ کا ایک نظریہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کنٹینٹ کون سا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کنٹینٹ آپ اسے کہیں گے کون سا کنٹینٹ ہے سر؟ آیا ریلیجس اعتبار سے یا اوور آل؟ اگر میں کہوں گا چلے دونوں اعتبار سے بتائیں۔ دیکھیں اگر اوور آل کہیں تو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر لیکن آج کل یوتھ نے میڈیا کو کنزیوم کرنا، میڈیا سے انٹرٹین ہونا چھوڑ دیا ہے، وہ سارا انٹرٹینمنٹ زیادہ تر شفٹ ہو گیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اسپیشلی او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کی طرف۔ بالکل صحیح، آپ واقف ہیں معاشرے سے، خوب جانتے ہیں آپ۔ اس میں دانستہ طور پر بیک گراؤنڈ میں یعنی پوشیدہ طور پر معاشرے کے اخلاقی اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح، جو چیزیں معاشرے میں شدید ایب نارمل تھیں ان کو نارملائز کیا جا رہا ہے۔ کیسے کیا جا رہا ہے؟ بات بات پر بلا وجہ ان سینز کو داخل کیا جاتا ہے جن کا اس سٹوری لائن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو نکال دے تو بھی سٹوری ویسے ہی رہے گی۔ صحیح، بالکل صحیح، لیکن پھر بھی کیا کیا جاتا ہے؟ ان سینز کو ڈالا جاتا ہے۔ اچھا نوجوان بولتا ہے میں اس پر ایمان تھوڑی رکھتا ہوں، بالکل صحیح، میں تو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہا ہوں، ساتھ میں یہ سین آ گیا تو کیا ہو گیا؟ بالکل صحیح، جناب اس کا ایک جو ان کا ہدف ہے جو حاصل ہو رہا ہے وہ یہ ہے
کہ ان شدید ترین اخلاقی برائیوں کو نارملائز کیا جائے آپ کے ذہن میں. تو آگا یہ ریلیجس نقصان بھی تو ہوا نا, آپ نے جیسے کہا کہ میں ریلیجس طور پہ بتاؤں یا عام طور پہ بتاؤں. نہیں, میری تقسیم جو تھی ریلیجس طور پہ سے مراد یہ تھی کہ ریلیجس کانٹینٹ میں یا عمومی طور پر کانٹینٹ. اچھا, عمومی کانٹینٹ کا آپ بتا رہے ہیں, پھر آپ ریلیجس کانٹینٹ کا بھی بتائیے گا مجھے ایک لائن. عمومی کانٹینٹ میں دو چیزوں کو ہدف بنایا گیا ہے اور کافی حد تک کامیاب ہیں اس لیے وہ لوگ. ایک تو معاشرے کی سب سے بڑی برائیوں کو نارملائز کیا جا رہا ہے. دوسری بات کہ ایتھیزم کو شدید انداز سے پروموٹ کیا جا رہا ہے. نوجوان کو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اگر اب تک وہ اسے کنزیوم کر رہا ہے اور یہ چیزیں اس کے لیے نارمل ہو چکی ہیں, پلورلزم اس کے لیے نارمل ہو رہا ہے کہ آدمی کردار کا اچھا ہونا چاہیے چاہے عقیدہ کیسا بھی ہو. صحیح. یہ میں نے بہت خلاصتاً پلورلزم کی ڈیفینیشن میں, تو اسے چاہیے کہ اب اگر وہ یہ سب کنزیوم کر چکا ہے تو اس کے مقابلے میں اپنے عقیدے کے بند کو اتنا مضبوط کرے کہ بڑے سے بڑا سیلاب بھی اور سیلابی ریلا بھی اس میں شگاف نہ کر سکے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ وائرس اس کے اندر داخل ہو گیا ہے تو اب اس کو اینٹی وائرس کی ضرورت پڑے گی. یہ ہمیں آج شاید نہیں سمجھ میں آ رہا, لیکن ہم دین سے, دینداری سے لا دین ہونے کی طرف لے جا رہے ہیں ہمارے یوتھ کو, ایسا ہی, اور اسی طرف غیر محسوس انداز میں لے جا رہے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ, یعنی نان سیریس کنٹینٹ کے نام پہ لے جا رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ آؤ میں آپ کو ایتھیزم پڑھاتا ہوں, کیا بات ہے, وہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ کی انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے, آپ ریلائز کرنے بیٹھے ہو, اس میں وہ زہر گھول رہا ہے. صحیح بالکل. تو یہ ہے نان ریلیجس کنٹینٹ کا مسئلہ, سب سے بڑا ایشو. بالکل, اس سے زیادہ اس پر شاید کھل کر بات کی جانے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے. دوسری بات, جو ریلیجس کنٹینٹ ہے اس کی سب سے بڑی مصیبت جسے کہا جائے غیر مصدقہ باتیں, صحیح, جس کی تصدیق نہ ہو, مس انفارمیشن کہہ لیجیے آپ اس کو. ٹھیک ہے. اور ہمارے لوگ بھی ہر وہ بات جو دین کے نام پہ کہی جائے اس کو فوراً مان لیتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس کی جڑیں بھی ان تمام باتوں کی طرف پلٹتی ہیں جو ہم نے اتنی دیر میں. بالکل ٹھیک ہے. کہ میری ذاتی ناقص رائے میں جو میں معاشرے کو دیکھتا ہوں, یہ مس انفارمیشن جو ریلیجس کنٹینٹ میں, یہ سب سے بڑی بیماری ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھنے کی شدید ضرورت ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چاہے ہم ریلیجس کنٹینٹ کی بات کریں یا ہم یہ عام طور پہ جو باتیں دکھائی جا رہی ہیں, دونوں کا رزلٹ یہی ہے کہ آپ کو لادین بنا دیا جائے گا یا آپ لادین ہو جائیں گے. اگر میں کہوں, اگر اس کا خلاصہ نکالوں تو ایسا ہی ہے. نہیں دیکھیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو نان ریلیجس کنٹینٹ ہے وہ تو آپ کو لادین بنا رہا ہے. صحیح. یہ مگر 10 سال بعد آپ کو کم از کم یہ ضرور پتا ہوگا کہ ہاں میں لادین ہو گیا ہوں. صحیح ہے. ریلیجس کنٹینٹ اس معاملے میں اور زیادہ خطرناک اسی ہے کیونکہ وہ آپ کو لادین بنا رہا ہے, آپ سے آپ کا دین لے رہا ہے, مگر اس لبادے میں کہ میں تو آپ کو دیندار بنا رہا ہوں. واہ. آپ اس میں جسے ہم کہتے ہیں جیل مرکب کا شکار ہوں گے. آپ کو خبر نہیں ہوگی اور آپ کو یہ بھی علم نہیں ہوگا کہ مجھے خبر نہیں ہے. کیا بات. واہ. آج 10 سال بعد جہاں کھڑے ہوں گے آپ کو لگے گا مجھ سے بڑا دیندار تو کوئی ہے نہیں. واہ. میں نے لوگوں کو سوشل میڈیا کنزیوم کرنے کی وجہ سے مومنین کو وسیلے کا منکر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی یہ اس کے اندر پورا, اور وہ اسے عین توحید سمجھ کے رہتے ہیں. یہ کنکلوژن ہے. یہ کنکلوژن دیکھا جائے تو میں اسی کو کنکلوژن کہہ سکتا ہوں. آگا بالکل, اگر ہم ان شارٹ ہمارے ناظرین کو, بالکل ہم اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں, اور اب بالکل ہم ہمارے ناظرین کو اگر آپ اس پورے پروگرام کا اگر آپ خلاصہ اگر بہت ہی مختصراً بتا سکتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اگر میں ایک لائن میں آپ سے پوچھوں, اور پھر میں آپ کو بالکل ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف لے جاؤں گا, اور وہ بہت شارٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں. آپ اگر ایک لائن میں بتائیں تو ہمارے نوجوان کس طرح سے احتیاط کریں اس ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, اور کیا کرنا چاہیے, آپ کیا کہنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اگر پوری بات کا نچوڑ پیش کیا جائے تو انسان چاہے سوشل میڈیا پر یا چاہے اپنی بیرونی زندگی پر, اپنی پریکٹیکل لائف میں, انسان جب بھی کسی نالج کو لے, صحیح, کوئی معلومات حاصل کرے, چاہے وہ دینی ہو یا غیر دینی ہو, صحیح, انسان اس بات کو غور کرے, اس بات کو میک شور کرے کہ وہ اتھینٹک سورس سے لے رہا ہے. بالکل صحیح. یہ خلاصہ ہے ساری بات. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. آگا ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو گئے. آگا وہ ہمارا ایک لاسٹ سیگمنٹ ہے جس کا میں بتاتا ہوں کہ آپ کو بریک کے بعد انشاءاللہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے اس فائنل سیگمنٹ میں آنا. جیسا کہ میں بریک سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا, ہمارا آخری سیگمنٹ ہے جس میں یوتھس میں سے ایک گیسٹ ہمارے ہر پروگرام میں آتے ہیں اس سیگمنٹ میں اور آپ سے سوال کرتے ہیں. آج ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. جس میں یوتھس میں سے ایک گیسٹ ہمارے ہر پروگرام میں آتے ہیں اس سیگمنٹ میں اور آپ سے سوال کرتے ہیں. آج ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمد للہ. جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آغا سے پوچھیں. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا ٹھیک ہے. آغا پہلا میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر لوگ اسلامک پوسٹ وغیرہ ڈالتے ہیں اور ہمارے لیے صحیح بھی ہے, تو اس کے اندر ہمارے کو کیسے تصدیق کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر آپ کوئی بھی پوسٹ آپ کے سامنے آتی ہے تو اور آپ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں عمل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آیا اس میں کوئی بک ریفرنس دیا ہوا ہے, آپ انٹرنیٹ سے جا کر براؤز کر کے اس چیز کو چیک کر لیں. یہ آج کل کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے, اے آئی کا دور ہے, آپ خود چیک کر سکتے ہیں. اس سے بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان علماء سے اتنا رابطے میں ہو, چاہے اپنی مسجد کے پیش امام سے ہی آپ چیک کر لیں, ان سے پوچھ لیں کہ آیا یہ بات جو دین کی مجھ تک پہنچی ہے آیا یہ درست ہے یا نہیں. ایک بات میں آپ کو اور آپ کے ذریعے تمام یوتھ کو پیغام دوں گا, یہ ہمیں اپنے دین فہمی میں آلریڈی اتنا کامل ہونا چاہیے ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے کہ ہمیں اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کسی سوشل میڈیا پوسٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑے. کیا بات ہے. ہمارا لائف سٹائل ریلیجسلی اتنا کمپیکٹ اور کمپلیٹ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کوئی پوسٹ آئے اور مجھے وہ لگے کہ ہاں یار یہ تو مجھ سے رہ گیا تھا, میں اس کو اپنے عمل کا حصہ بناؤں. پرسوں کوئی تیسری پوسٹ آئے, اس طرح ایک اچھا کوئی اچار تو بن سکتا ہے, کیا بات ہے, لیکن ایک دیندار معاشرہ نہیں بن سکتا. جو بات ہے. تو اپنی ریلیجس انفارمیشن کو پھر وہی بات ہے جو پورے پروگرام میں ہم کرتے آ رہے ہیں, صحیح جگہ سے کنزیوم کر لیں گے تو شاید آپ اس سوشل میڈیا پوسٹ کے محتاج بھی نہ ہو. آغا بہت شکریہ. آغا دوسرا سوال میرا تھا, سوشل میڈیا پہ جو لوگ پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں اور ان میں بحث مناظرات وغیرہ جو ہوتے ہیں, اور ان میں تو ہمارے عام زندگی میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن اس سے جھگڑے وغیرہ بڑھ جاتے ہیں, اور ان میں عام یوتھ پر کیا ہمارے کو ریئیکشن کرنا چاہیے؟ یعنی آپ کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ فرق نہیں پڑتا, تو بہت فرق پڑے گا نا اگر جھگڑا ہوگا تو. یعنی آگے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کے جو مناظرے ہوتے ہیں بیسیکلی جو سوشل میڈیا پہ بڑے رائج ہیں, ہر جگہ ہی دیکھے جاتے ہیں, اسی کے تو سارے ویوز ہیں اگر دیکھا جائے تو بہرحال یہ اس طرح کے پروگرام پہ یہ کہہ رہے ہیں آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا جی. یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو بینگ اے یوتھ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے اور آپ کو کس طرح سے اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات ایک شخص ہے کہ ایک بار ہے کہ کوئی انسان ہے وہ مناظرے کر رہا ہے, وہ تو میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, آیا مجھے اس مناظرے کا پارٹ بننا ہے کمنٹ سیکشن میں, یا سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے سے اس بحث کو اس گفتگو کو آگے بڑھانا ہے, اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا ہے, یا مجھے اوائڈ کرنا ہے؟ یہ سوال نہیں, میرا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ آیا مجھے اسے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے. مجھے اسے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے. دیکھیں شرعی اعتبار سے تو جائز ہوگا, تو میں پابندی لگانے والا تو کوئی نہیں ہوتا. آپ دیکھ تو سکتے ہیں مگر اپنی عقل کی کھڑکی کو کھلا رکھ کے. صحیح, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ آیا مجھے اس مناظرے والے ڈسکشنز میں کودنا ہے یا نہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سینکڑوں شاگرد تھے, جس میں 50 اور 60 برس کے بزرگ اصحاب حضرت زرارہ جیسے اصحاب بھی تھے. اور یہاں تک کہ امام جب وہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ مولا کیا میں مناظرہ کروں, امام منع کرتے تھے, نہیں زرارہ تم مناظرہ نہیں کرنا. امام اور دوسرے اصحاب کو منع کرتے تھے. مگر ایک 18 سال کا ہشام آتا تھا رضوان اللہ تعالی علیہ, تو امام اس سے پوچھتے تھے یہ بتاؤ فلاں جگہ تم نے فلاں انسان سے جو مناظرہ کیا ہماری امامت پر, تم نے کیا جواب دیا, میں چاہتا ہوں میں تم سے سنوں. تو وہ کہتا تھا مولا میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں,
مولا فرماتے تھے میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب بھی سنیں کہ تم نے کیسے ہمارا دفاع کیا. تو خلاصہ یہ، اس سے یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ 18 برس کا جوان ہوں تو مناظرہ کرے. مقصد یہ ہے کہ مناظرہ انتہائی اسپیشلائزیشن کا کام ہے. ہرگز ہر انسان کے لیے ریکمنڈیبل نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں. ہمارے معاشرے کی چونکہ مخلوط معاشرہ ہے، مکس معاشرہ ہے، ایک مصیبت اس کی یہ بھی ہے کہ ہر انسان مناظر بنا پھر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ عام عمومی بیٹھکیں اور شادی بیاہ کی تقسیمات، کوئی بھی ہر انسان مناظر بنا ہوا ہے. ائمہ نے منع کیا ہے، ہر ماحول مناظرے کا ماحول نہیں ہے، بالکل صحیح، ہر شخص مناظرے کا اہل نہیں ہے، صحیح. اور ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے. کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے دوسروں کو چینج کرنے کی، بالکل صحیح. نہ آپ سے مطلوب ہے، اور بعض اوقات یہ فائدے سے زیادہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے پرسنلی آپ کے لیے بھی، آج کل جو قوانین ہیں، اور عمومی طور پر معاشرے کے لیے بھی. تو اگر کہیں آپ سوچ رہے ہیں نا میں کمنٹ کروں یا نہیں کروں، تو احتیاط کا عین تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک لیں صحیح. اور چل رہے ہیں. یعنی آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ مناظرے میں حصہ لیں، یعنی خود جا کے مناظرہ نہ کریں. جی صحیح. یہ بڑے اسپیسیفک لوگوں کا کام ہے، اور بالکل وہ بھی کوئی میرے خیال ہے آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے، بالکل ایسا ہی ہے، شاید اس سے بھی کم. اس سے بھی کم. بالکل صحیح. میں تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہ رہا تھا ہمارے ناظرین کے لیے. اور دوسرا آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو کوئی مناظرہ کر رہا ہے تو آپ اس کا حصہ بھی نہ بنیں، یعنی آپ کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شرعی ذمہ داری نہ سمجھیں. ہرگز نہیں. ہاں، آپ کو نہ اللہ نے نبی بنایا نہ امام بنایا کہ آپ دین کی تبلیغ کرنے نکل آئیں، ایسے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی نا، آپ کی اسپیشلائزیشن ہے اس چیز میں، آپ اس چیز کو، صحیح. اس چیز کی سواری کرے. اور بالخصوص اگر دور فتنہ و فساد کا ہو، جو کہ شاید ہر دور پہ زیادہ آج کا دور ہو، بالکل صحیح. تو اس میں تو مولا کائنات نے ہمیں بہترین فارمولہ دیا ہے کہ اونٹنی کے اس بچے کی مانند ہو جاؤ، نہ کوئی پشت پر سواری کر سکے، نہ کوئی دودھ نکال سکے. یعنی کیا، کوئی ایسا کام آپ نہ کریں، نہ اپنے کمنٹس کے ذریعے سے، نہ اپنی شرکت کے ذریعے سے، کہ کوئی آپ سے سوء استفادہ کر سکے، کوئی آپ کی بات کو یا آپ کو یوز کر سکے. بالکل صحیح، اور اس سے آپ کو نقصان پہنچے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور کوئی سوال ہے؟ نہیں شکریہ آغا، بس بھائی. چائے پیے گے؟ نہیں ناظرین، آغا آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے بتایا اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی، اور بڑا اچھا ایک ڈسکشن چلا. اور اس ڈسکشن میں یقیناً یوتھس کو یقیناً بہت کچھ سمجھنے ملا ہوگا، جو بھی اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں انشاءاللہ. میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور اس پلیٹ فارم کا بھی. پروردگار آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ایسے اچھے پلیٹ فارمز چلتے رہیں تو سوشل میڈیا سے لوگوں کو دین کا صحیح پیغام اور صحیح چہرہ لوگوں تک پہنچتا رہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. انشاءاللہ آپ سے اب اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.